بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حق ٹیلی ویژن کے ناظرین، ہر ہفتے بدھ کی شب اپنے پسندیدہ پروگرام RSTU کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور جس طرح پسندیدگی کی صنعت سے نواز رہے ہیں اس پر RSTU کی پوری ٹیم آپ کی شکر گزار ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جاری ہوا، اور وہ ایک ایسا نسخہ کیمیا تھا جس نے ایک آن میں نہ صرف یہ کہ سوتی بستی جگا دی، بلکہ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا کی تعبیر ہر سو نظر آنے لگی۔ قرآن کریم فرقان حمید کی ایک ایک آیت معجزہ ہے۔ یہ آیت کہیں بہت مختصر ہے، کہیں بہت طویل ہے، لیکن باہر کیف سورۃ الکوثر جب ایک کتبے پر لکھ کے لگائی گئی اور یہ چیلنج دیا گیا کہ اگر تم اور تمہارے مددگار مل کر بھی اس کا جواب دینا چاہیں انہیں بلا لو، اور پھر قرآن نے خود اس چیلنج اور تحدی کا جواب دیا کہ ایسا نہیں کر سکتے، اور آج تک پوری دنیا، وہ بھی جو قرآن کریم فرقان حمید کو کلام الہی نہیں سمجھتے، اور وہ بھی جو صحیح سمجھتے ہیں کہ شاید یہ قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل تو ہوا ہے لیکن یہ بہت ساری چیزوں کا مجموعہ ہے، آج تک قرآن کریم جیسی کوئی ایک آیت بھی نہیں بنا سکے۔ یہی آج ہمارا موضوع ہے کہ قرآن کریم فرقان حمید معجزہ تھا، معجزہ ہے، اور رہتی دنیا تک معجزہ رہے گا۔ بیشت مسلمان، ہمارا ایمان و یقین ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ساری زندگی قرآن کریم فرقان حمید کی تبلیغ میں، اس کی نشر و اشاعت میں اور اس کے پھیلاؤ اور فروغ کے لیے گزری ہے۔ اور اگر ہم یہ کہنا چاہیں کہ ایک قرآن جو کلام اللہ کی شکل میں لفظاً لفظاً نجماً نجماً نازل ہوا، جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم اسے تقریباً 23 سال کے عرصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لے کے نازل ہوتے رہے، اور وہ آپ کے قلب اطہر پر نازل ہوا۔ بعین ہی اسی طرح ایک قرآن خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور آپ کی حیات طیبہ ہے۔ کسی نے آ کر اماں عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا تھا کہ اماں، مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ کے کردار، آپ کے کریکٹر کے بارے میں بتائیے۔ اور آپ نے اپنے اس روحانی بیٹے سے کہا تھا، کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ کان خلقہ القرآن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، آپ کا اخلاق تو قرآن کریم ہی کی تفسیر تھا۔ اور محترم ناظرین، آج اسی موضوع پر ہم نے بہت ہی عالم اسلام کی قابل قدر اور مایہ ناز علمی شخصیت کو یہاں مدعو کیا ہے۔ RSTU وتھ الیاس ستار صاحب کے ساتھ حسب سابق ہمارے نہایت ہی قابل احترام جناب محترم الیاس ستار صاحب، جو ہر پروگرام میں آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح قرآن آج بھی حقانیت کے طور پر دنیا والوں کے سامنے پروف کیا جا سکتا ہے، اور قرآن کریم کی ایک ایک آیت آج بھی کس طرح زندہ معجزہ ہے۔ اور ہمارے دوسرے مہمان عالم اسلام کی مایہ ناز شخصیت، مفسر قرآن، قرآن کریم کی تفسیر لکھ رہے ہیں، خاصا علمی کام ہو چکا ہے۔ آپ جامعہ ام القریٰ یعنی مکہ یونیورسٹی کے فارغ التحصیل ہیں، اور آج کل اپنے برادر اکبر شیخ الحدیث حضرت مولانا حافظ عبدالغفار روپڑی صاحب مدظ اللہ العالی کے دست راست بن کر روپڑ اور امبالہ شہر میں قیام پاکستان سے بھی بہت پہلے قائم حضرت مولانا حافظ عبداللہ محدث روپڑی رحمۃ اللہ علیہ کی یادگار جامعہ کو ماشاءاللہ کی آبیاری میں مصروف ہیں۔ حضرت مولانا حافظ عبدالوہاب روپڑی صاحب اپنی ذات میں انجمن ہیں، تدریس سے، مناظرے سے، سیاست سے، علم و ادب سے آپ کو خاص شغف ہے، اور آج ہمارا موضوع جیسا کہ میں نے عرض کیا قرآن کریم ہے۔ ہم اسی موضوع پر اپنے ان مایہ ناز اسکالر سے تبادلہ خیال کریں گے۔ محترم جناب الیاس ستار صاحب، قرآن کریم فرقان حمید، جیسا کہ پچھلے پروگرام میں بھی ہارون یحییٰ صاحب کے حوالے سے اور اس سے پہلے پروگرام میں شہد کی مکھی سورۃ النحل کے حوالے سے یہ معجزات قرآن کریم کے ذکر ہوئے ہیں۔ قرآن کریم فرقان حمید کی بے شمار آیات ایسی ہیں جو سائنسی حوالوں سے پوری دنیا سائنس کو حیرت میں ڈال دیتی ہیں کہ کس طرح
عالم اسلام کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں جبکہ شاید سائنس اور سائنس کی ان مبادیات کے حوالے سے کوئی آشنا بھی نہیں تھا، آپ نے کس طرح وہ عقدے حل فرما دیے جنہیں برسہ برس تک سائنس اپنی تجربات کی کسوٹیوں پر پرکھ کر نتیجہ پیش کرتی رہی ہے۔ اس حوالے سے آج آپ ہمارے ناظرین کو کیا قرآن کریم کی غالباً سورۃ الملک، جس کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قبر کی تاریکیوں کو اور اس کی وحشتوں کو دور کرنے کے لیے قرآن کریم کی یہ 30 آیات سورۃ الملک وہاں بہترین ہم سفر اور بہت بہترین ہم نشی بنتی ہیں، اس کی آخری آیات آپ آج ڈسکس فرمائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، انشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ یہ آپ نے بہت اچھا فرمایا کہ سورہ ملک سے کیا قبر کی وحشت اور تنہائی اور کیا اندھیرا کا بھی کچھ، جی اندھیرے کو دور کرے گا نا۔ تو آج انشاءاللہ اس دنیا کا بھی جو اندھیرا پن ہے اس کو بھی دور کرنے میں اللہ تعالیٰ سبحان اللہ اس کو آگے بڑھا دے انشاءاللہ۔ سورہ ملک 67 نمبر سورہ ہے، 30 نمبر اس کا آیت ہے، آخری آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر ہو جائے تمہاری پانی نیچے اترا ہوا تو کون لائے گا تمہارے پاس رواں پانی، یعنی بہتا ہوا پانی، اچھلتا ہوا پانی۔ تو خوبصورت اردو میں آپ بول سکتے ہیں کہ کیسا کیسا پانی ہوگا۔ تو اس میں غور کی بات یہ ہے کہ دنیا کا جو سرفیس ہے اوپر کا حصہ، اس میں 71% جو ہے یہ پانی ہے اور صرف 29% جو ہے یہ زمین ہے۔ اور پانی بھی اتنا گہرا ہے، جہاں جہاں گہرا ہے کہ اس میں جب سب مرین بھی جاتا ہے تو سب مرین کا لوہا جو ہلکا ہوتا ہے اتنا موٹا موٹا ہوتا ہے تاکہ پانی کے پریشر سے وہ چپٹا نہیں ہو جائے، لیکن اس کے باوجود زیادہ گہرا نہیں جا سکتا، سب مرین بہت کم جاتا ہے، اس سے زیادہ چلے جائے تو اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ تو اس کا میں تھوڑا سا آگے بتاؤں گا آپ کو، یعنی آبدوز بھی جو ہے وہ ایک سطح تک جا سکتی ہے، اس سے نیچے نہیں، برقرار نہیں رہ سکتی۔ زمین میں بھی تھوڑا دور تک جاؤ تو ٹھیک ہے، زیادہ دور جاؤ گے تو بہت ہی گرم ہوگا، وہاں بھی انسان نہیں پہنچ سکتا ہے، نہ ٹھنڈے پانی میں جا سکتا ہے نہ گرم زمین میں جا سکتا ہے، دونوں جگہ وہ بیڑا غرق ہے اس کا۔ خالی نام کے سپر پاور اور سائنسدان ہوتے ہیں، بہت کمزور ہے۔ ان کو تو سائنس اس لیے اللہ تعالیٰ دیا تھا کہ اللہ کو پہچانے، انسان نہ اللہ کو پہچانتے ہیں نہ خود کو پہچانتے ہیں، واہ، ابلیس کے نقش قدم پہ چلنا شروع کر دیتے ہیں، دین سے بھی گیا دنیا سے بھی گیا۔ آج اللہ کرے سورہ ملک کی آخری آیت جو قبر میں فائدہ مند ہوگا دنیا میں بھی فائدہ مند ہوگا آمین انشاءاللہ، اور یہ تو ہے دنیا اور آخرت دونوں کے لیے۔ بے شک۔ تو پانی کا جو ڈیپتھ ہے وہ 3.8 کلومیٹر ایوریج ہے، لیکن جو سب سے گہرا حصہ ہے وہ ہے 11 کلومیٹر۔ 11 کلومیٹر کافی ہوتا ہے، یعنی اپنے گھر سے شاید حق ٹی وی تک یہی فاصلہ ہے اتفاق سے، تقریباً میرے خیال سے یہی ہے، نہیں ہوگا تو غور تبدیل کر لیں گے تاکہ 11 میٹر فٹ ہو، چیلنج نہیں ہے۔ اچھا، اب جو ارتھ کا ڈائمیٹر ہے، یعنی یہ جو جیسا گلوب ہے نا، اوپر سے آپ ایک سوراخ کریے ایک دم دوسرے سائڈ میں نکلے، شاید دوسرے سائڈ میں امریکہ ہو، یہ پتہ نہیں کیا ہو ہمارے، ابھی ہم لوگ بیٹھے ہیں تو ہمارے سر کے اوپر آسمان اور پیر کے نیچے امریکہ ہے۔ تو اب یہ امریکہ جو ہے، آپ نے ایک دفعہ بڑی خوبصورت بات کی تھی نا کہ امریکہ کا اور پاکستان کا آسمان ایک ہی ہے، یونیورسل والی جو بات ہے، وہ تو دونوں کا ایک ہی ہے، سورج چاند سب ایک ہی ہے۔ تو ارتھ کا جو ڈائمیٹر ہے 12,714 میل ہے اور اس کا آدھا ریڈیس کہلائے گا، تو 6,357 57۔ اب یہ آپ دیکھیے کہ 6,357 کلومیٹر ہو گیا ریڈیس، آدھا حصہ۔ اس کے مقابلے میں پانی کا ڈیپتھ جو ہے ایوریج ہے وہ 3.8 کلومیٹر ہے، تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے کمپیریزن میں۔ اگر 6,357 کا 1% لیجئے تو تقریباً 63 بنتا ہے، یعنی پوائنٹ لگا دیجئے 57 کے پہلے، تو 63 کلومیٹر 1% بنتا ہے۔ یہ تو صرف 3.8 کلومیٹر ہے نا،
تو 3.8 किलोमीटर तो 0.04% बनेगा उस रेडियस का। तो अल्लाह ताला जो फरमा रहे कि अगर तुम्हारा पानी अंदर धंस जाए तो इसमें समुंदर वगैरह सब शुमार है। पहले सोचने में तो ये लगता था कि इतना समुंदर कौन से जमीन के अंदर इतना धंस जाएगा, लेकिन अब आप अगर कैलकुलेशन देखें रेशियो में जी। तो 6357 यानी 0.04% 3.8 किलोमीटर होता है। तो ये कुछ भी नहीं हैसियत रखता है जमीन के बाद सामने। तो ये जो आयत का आखिरी आयत है ये चूंकि खालिक की तरफ से था, इसमें कोई गलती का मसला नहीं था, तो इस वजह से अभी आप साइंस के एतबार से देखिए तो बहुत आसानी से हो सकता है, यानी कोई मुश्किल काम नहीं है। तो ये रहा कि अब इसमें जो है, और ये तो अंकल कुरान करीम का कुछ चैलेंज भी है ना। कुरान करीम ने कहा है कि अगर ये कुरान किसी और की तरफ से होता तो लवजदू फीही इख्तिलाफन कसीरा, तो इसमें बहुत इख्तिलाफ पाते हैं, लेकिन तो इसमें इख्तिलाफ ही नहीं है। एक आयत दूसरी आयत की तफसीर कर रही होती है। हाँ, जैसे अल्लाह एक है, दूसरा और कोई नहीं है। बेशक। तो अल्लाह की आयत भी एक है, इसके सिवा कोई आयत भी नहीं ला सकता। बेशक बेशक। तो इसमें अब यह है कि जैसा K2 पहाड़ है, ये 28,251 फीट है, 28251, और एवरेस्ट जो है ये 29,029 फीट है। ये समुंदर से तकरीबन जो गहराई है उससे मिलता जुलता करीब तरीन है। 8.848 माउंट एवरेस्ट। क्या माउंट एवरेस्ट का 29, हाँ वो तो उसमें दे दिया होगा ना किलोमीटर में, मैं फीट बता रहा हूँ। 8 से कुछ ऊपर किलोमीटर वाला बात है। अब ये सबमरीन एक था थ्रेशर, ये 1963 में कुछ वाक़या बात है शायद। तो सबमरीन जो है ये थ्रेशर कुछ ज़्यादा नीचे चले गया और पानी का इतना प्रेशर था कि 129 या कितने लोग थे उनके साथ ये चले गया। और फिर बाद में जब सर्वे करने के लिए बेदी स्केप था कुछ, उसमें गए ये लोग, तो वो जो सबमरीन का हाल देखे तो वो बिल्कुल टिन के चादर के जैसा हो गया था। पानी का इतना प्रेशर था, और इतना प्रेशर वाला पानी वो भी चंद फुट में, नीचे जाओ तो पता नहीं कितना प्रेशर होगा। बल्कि ये इसको तो मैं सोचता हूँ कि साइंसदान लोग अगर तहकीक करें तो इसको एक एनर्जी के तौर पर इस्तेमाल भी कर सकते हैं। वाह, जो समुद्र का ये नीचे वाला ऐसा इतना प्रेशर है, तो अगर कोई टर्बाइन फिट कर दे तो एक तरफ से वो प्रेशर मारे, दूसरी तरफ से वो गोल घूमते रहे तो कुछ भी हो सकता है। ये क्योंकि तहकीक करने से आगे बढ़ जाता है। पहले जब आदमी तहकीक किया तो सोचा हवा से कुछ हल्का चीज़ हो तो उड़ेंगे, पानी से भारी हो तो पानी से हल्का हो तो पानी में तैरेगा, लेकिन लोहे को पानी का जहाज बना दिया, एक नट डूब जाता है। वाह। और जितने जहाज उड़ते सभी मेटल के बने हुए, तो सब हवा से भारी है, तो तहकीक का रिजल्ट आ जाता है। तो ये थ्रेशर जो है वो इतना डीप गया था कि वो उसका टिन का चादर बन गया। तो ये पानी का है, और इतना पानी का अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ज़मीन के अंदर धंस जाए तो बहता हुआ पानी कौन लाएगा, कहाँ से आएगा? तो ये धंसने का सबूत इधर से आ जाता है। सुभान अल्लाह। ये कि वाकई धंस सकता है, क्योंकि कंपैरिजन में 0.4% है। वाह, सुभान अल्लाह। 0.04%, हाँ, और भी कम है। एक तो ये था सूरह मुल्क का। सुभान अल्लाह। अब दूसरा का आप पूछेंगे तो बोलूँगा, वैसे ही थोड़ी बोलूँगा। नहीं, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत आपने माशाल्लाह सूरह मुल्क की इस आयत की जो है दौर जदीद की साइंसी हवाले से और अदाद शुमार के हवाले से इतना दिलफरेब माशाल्लाह नक्शा खींचा है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें तौफीक अता फरमाए कि हम कुरान करीम का मुताला करें, और उसके सभी लोग कर रहे हैं, अभी हमारे हजरत आए हैं ये भी कर रहे हैं, इन तमाम चीज़ों को वो करें। अच्छा, एक तासुर ये है आवाम नास के, जैसे हमने अल्लाह ताला के होने का जिक्र किया, तो इल्मुल कलाम की मबाहिस जो हैं, जो फ़िलासफ़ा के नज़रियात हैं, उनको अगर हम नहीं भी टच करते तो भी आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं दुनिया भर में और खुद पाकिस्तान में हमारे, जो अल्लाह ताला के वजूद के का ही इनकार कर रहे हैं, और शायद कहते हैं अल्लाह ताला है ही नहीं। और बसा औक़ात बाद लोग कहते हैं कि भाई हम फरिश्तों को तो मानते हैं, लेकिन क्या कोई है मखलूक, लेकिन अल्लाह ताला है कि नहीं है, उसके हवाले से भाई आपके होस्ट होने पे तो मैं वाकई कबूल करता हूँ। बहुत ब्यूटीफुल हो सवाल, आपने बहुत अच्छा बना दिया। हालांकि ये सवाल आपको, ये मजमून का आपको इशारा बहुत चंद घंटे ही 1.5 घंटा पहले आपको दिया था, लेकिन आपने बहुत ही खूबसूरत सवाल बना लिया। शुक्रिया।
تو جو آخری میں بتانا تھا میں اس سے شروع کر رہا ہوں جی کہ یہ ایک عورت ہے جس کا اوپر میں بھی ہے ماشاءاللہ، وہ آپ کو فوٹیج بتائیں گے، اسکارف بھی لی ہوئی ہے ماشاءاللہ، یہ اچھی بات ہے، اور یہ آپ کو اوپر سے فوٹیج بھی بتائیں گے انشاءاللہ۔ یہ ایک جرمن عورت ہے اور یہ ادھر گئی تھی اپنا آسٹریلیا، اور گلائڈر پہ یہ جا رہی تھی گلائڈ، تو ایک طوفان آیا اور اس کو تقریباً 30,000 فیٹ اوپر تک لے گیا، یعنی ماؤنٹ ایوریسٹ سے بھی 1,000 فیٹ اوپر، اوہو، ماؤنٹ ایوریسٹ سے بھی 1,000 فیٹ اوپر، اور ادھر وہ دیکھ رہی تھی کہ بجلی چاروں طرف چمک رہا ہے، بادل گرجنے کا لکھا نہیں ہے، میں نے پڑھا نہیں ہے، یقیناً گرج رہے ہوں گے، اور اچھا خاصا اتنا قریب، اور وہ اتنے ٹھنڈ میں، اور جہاں آکسیجن بھی کم ہوتا ہے 40 منٹ رہی، اور بڑے 40 منٹ آکسیجن کم ہوتا ہے، کسی صورت سے زندہ رہی، جب نیچے اتر کے آئے تو برف سے لدی ہوئی تھی، یعنی پورے جسم پہ برف ہی برف تھا، اور آدھا کانشیس لکھا ہے، تو وہ جب نیچے آ گئی سب کچھ کر لی، تو اس کے بعد لوگوں نے اس کا ڈان میں خبر آیا تھا، یہ سن 2007 فروری 17 کا خبر ہے، اور یہ فروری 16 کا یہ ہے واقعہ ہے، اچھا، اور خبر 17 فروری ڈان میں آیا، ٹھیک ہے، تو یہ آ کے بولی دی پولش بورن جرمن سیٹ شی blacked out for about 40 minutes in the freezing oxygen deprived environment نکل گیا، تو یہ 40 منٹ تک تو مطلب بلیک آؤٹ میں آ گئی تھی، اور یہ ٹریملنگ کر رہی تھی، شیکنگ کر رہی تھی، اور بس یہ سوچ رہی تھی کہ میرے کو اسٹریٹ اڑتے رہنا ہے اور یہ بادل سے باہر نکل جانا ہے، اور پھر بولتی کہ میں نے یہ بھی سوچا کہ کچھ نیچے جانا ہے تاکہ کم از کم گرم ہو، کیونکہ اوپر ایک دم سگڑ جا رہی تھی، اور پھر یہ بولتی کہ جب میں نیچے اتر رہا تھا ارتھ کے اوپر، ایسا لگ رہا تھا چاند سے واپس آ رہے ہیں، اپولو 13 کے جیسا لگ رہا تھا، میں جب دنیا نظر آیا تو ایسا لگ رہا تھا کہ میں چاند سے آ رہا ہوں، لیکن جس وجہ سے یہ آج ہمارے ٹی وی میں اس کا اسکرین میں فیس آ گیا ہے، اور یہ پہلی عورت ہے جس کا اسلام کا دعوت آج دیا جا رہا ہے ٹی وی میں اسپیسیفکلی، ویسے تو لوگوں کو عام دعوت ہوتا ہے، لیکن یہ پہلی عورت ہے، اگر ابھی تک مسلمان نہیں بنی ہے تو پہلا عورت ہے جس کو دعوت دیا جا رہا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ بعد میں اس لیے اس کو آج دعوت دے رہے ہیں کیونکہ یہ جو آخری پیراگراف تھا نیوز آئٹم میں وہ یہ تھا کہ یہ بولی آئی ڈونٹ نو ہو ٹو تھینک، مجھے نہیں پتا میں کس کا شکر ادا کروں، آئی تھینکڈ دی اینجلز، میں نے فرشتوں کا شکریہ ادا کیا، بیکاز آئی ڈونٹ بلیو ان گاڈ، کیونکہ میں اللہ پہ ایمان نہیں رکھتا ہوں۔ تو یہ بولی تو جو کچھ بھی تھی، لیکن فرعون نے جو کچھ کیا تھا اس سے موسیٰ علیہ السلام کا کمال ہوا، اللہ کا یہ طریقہ ہوتا ہے، تو آج اس کے یہ فرمان کی وجہ سے اس کا آ گیا، اور ہو سکتا ہے یہ ایمان لے آئے تو اسلام کے مفاد میں بھی بہت کام ہے، بالکل۔ تو یہ جو بات بولی تھی آئی ڈونٹ بلیو ان گاڈ، تو اس کو میں دعوت یہ ان الفاظ میں دے رہا ہے کہ تم بھی ایک عورت ہو، انسان ہو، جی، تو اب تم کو یہ سوچنا چاہیے کہ پہلا انسان کیسا پیدا ہوا، کیا ہمیشہ سے انسان تھا یا ہمیشہ سے انسان نہیں تھا، اس کا ابتدا ہوا، اگر ابتدا ہوا تو بچے سے ہوا یا بڑے سے ہوا۔ اب آپ دیکھیں تو دنیا جو ہے سورج کا حصہ تھا، قرآن کا آیت بھی کہتا ہے، سائنٹسٹ بھی کہتے ہیں، جب سورج کا حصہ تھا تو ایسے ماحول میں تو کوئی زندہ انسان تو نہیں رہ سکتا تھا، پھر بعد میں یہ دنیا جو ہے سورج سے نکلا، اب ابتدا میں تو انسان تھا نہیں، اس سے صاف ثابت ہو گیا، کیونکہ جب وہ اتنا گرم ہوگا تو ادھر انسان جانور کچھ بھی ابتدائی طور پر نہیں رہ سکتا ہے، ہر چیز کا ابتدا ہوا، اور انسان کا بچہ ہم دیکھتے ہیں کہ سال 1.5 سال تک تو کھا پی بھی نہیں سکتا ہے، فرض کیا کہ اگر پہلے بچہ پیدا بھی ہو جاتا تو وہ ویسے بھی مر جاتا، تو یہ لازماً بات تھا کہ بڑا پیدا ہو اور ایک عورت بھی بعد میں پیدا ہو،
خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء. اب قرآن شریف میں بھی ہے اور تورات میں بھی ہے اور کرسچن بائبل جو ہوتا ہے اس میں بھی ہے کہ پہلے آدم علیہ السلام کو پیدا کیے، پھر ان سے بی بی حوا کو پیدا کیے اور پھر نسل ان انسانی کا نسلہ چلا. بالکل. حالانکہ تورات میں یہ بھی ہے جس کا کچھ حوالہ اور بھی ہے جو آج موضوع نہیں ہے انشاءاللہ، جی وہ کہ کچھ اور انسان کو آدم علیہ السلام کے پہلے بھی پیدا کیا گیا، لیکن وہ بھی بچے سے پیدا نہیں کیا یا ریپروڈکشن سے پیدا نہیں کیا، بلکہ ڈائریکٹ کلے سے پیدا کیا. صحیح. ڈائریکٹ مٹی سے اس کو بھی پیدا کیا گیا، لیکن وہ جنگلی لوگ تھے وہ ختم ہو گئے. اور جو صحیح انسان جو پیدا ہوا جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، اس کا ذکر بائبل میں بھی آتا ہے، اپنے ہاتھ سے بنایا اللہ تعالیٰ نے، اور قرآن میں بھی آتا ہے کہ اپنے ہاتھ سے بنایا. اور یہ انسانیت کی تکریم ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو تکریم دی، عزت دی. عزت دی. اور انسان کا حال کیا ہے کہ وہ اللہ کو فراموش کر دیا اس نے. ہاں، بلکہ وہ تو اینجلز کا جی شکریہ ادا کر دیا، لیکن وہ تو بیچاری کو پتہ نہیں تھا. جی ہو جی. سکتا ہے آج کا بات سن کے انشاءاللہ اور اس انشاءاللہ. کو اس فرمان کی وجہ سے اتنا اہمیت ملا جس کا وہ توقع بھی نہیں کی تھی، بے شک. تو ہو سکتا ہے کہ یہ ایک خوبصورت روشنی ثابت ہو اسلام کی دنیا آمین میں. آمین. تو اب بات یہ بتانا تھا کہ وہ بچہ جو ہے وہ بھی کھا بھی نہیں سکتا، وہ بھی مر جاتا، تو بڑے سے ہی پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے اور مٹی سے پیدا کیا. اور اللہ تعالیٰ ایک آیت میں فرما رہے ہیں کہ سورہ یاسین کا ہے کہ سبحان الذی خلق الازواج، یہ پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیا. اب اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مصروف تھے لوگوں میں تحریک چلانے کے حوالے سے، اسلام کا تحریک، توحید کا تحریک، بالکل ایک ہمگیر شخصیت کا مسائل مصروفیات تھا، اور اتنا کچھ وہ اچیو بھی کیے. بڑی ان کامیابی کے مصروفیات میں، ان کے بزی ہونے میں کوئی شرط نہیں ہے. کوئی شک نہیں. بالکل. ایک ہی وجہ سے شک پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں کم مصروف لوگ اتنے سیکریٹریز رکھتے ہیں، ان کا ایک بھی سیکریٹری نہیں تھا. ایسا کیسا بات ہے؟ سبحان اللہ. ہر کوئی ڈائریکٹ کیسے چلے جاتے ہیں؟ اسی سے ذرا شک ہوتا ہے کہ شاید مصروف نہیں ہو، سبحان اللہ. ورنہ تو اور کوئی بات نہیں جس سے شک ہو. وہ بہت ہی مصروف تھے، سب سے زیادہ مصروفیت انہی کی تھی. لیکن اس کے باوجود اس قسم کا آیت کا سوچنا اتنے مصروفیات میں کہ پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے، یہ آدمی کا کلام نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ اتنا مصروف آدمی اس قسم کا بات نہیں کرے گا. یہ اللہ ہی ہے جو بڑے مصروف بھی ہے اور اس کو سب سے زیادہ فرصت بھی ہے، ہر کوئی سے ایک ساتھ بات بھی کرتا ہے. یہ اس کے دائرے کے مسائل ہی نہیں ہیں. ہاں، یہ اللہ کے دائرہ کا ہے کہ یہ اپنا توحید کا شناخت بھی کر رہا ہے اس آیت میں کہ دیکھو ہر چیز کو جوڑ میں پیدا کیا، تم بتا دو کس چیز کا جوڑ نہیں ہے. یہ توحید کا چیلنج ہے. سبحان اللہ. وہ تو منزہ ہے ان تمام کیفیات سے. تو آج کے لیے بس آج ہمارے بہت ہی معزز مہمان آئے ہیں، بے شک بے شک، اور ان کے سننے کے لیے بھی ہم لوگ بے چین ہوں گے. اور ہم اپنے ناظرین کو یہاں یہ بتاتے چلیں کہ جیسا کہ جانتے ہی ہیں، قابل تعارف تو نہیں ہے حضرت کی شخصیت، کہ حضرت لاہور میں بیسکلی تشریف رکھتے ہیں اور خصوصی دعوت پر ہماری آپ تشریف لائے ہیں کراچی، اور ہم نے آپ سے ٹائم لیا اور آپ نے کمال شفقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ٹائم دیا، اور الحمدللہ آج حضرت بنفس نفیر یہاں موجود ہیں، اور اہل علم اور ہمارے دوست جو حق کو، قرآن کو، حدیث کو اور سنت کو اور اہل علم کو سمجھنا اور ان سے سیکھنا چاہتے ہیں، وہ آج بہت زیادہ انشاءاللہ سیکھیں گے. حافظ عبدالوہاب روپڑی صاحب حفظہ اللہ، آپ نے ماشاءاللہ یہ اگر کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ آپ حضرت علامہ حافظ عبدالقادر روپڑی صاحب کی مسند جلیل کے علمی وارث ہیں، اور ان کے بارے میں کچھ فرمائیے کہ ایسی کون سی بات ہے جو ان میں تھی اور آج ہمارے علماء میں نہیں پائی جاتی. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو دیکھ کر بھی ماشاءاللہ ہمیں ان کی یاد تازہ ہوتی ہے. آپ بقیت السلف ہیں اور نشانی ہیں ہمارے ان بزرگوں کی. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اور آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے. حافظ صاحب جو ہیں وہ ملک کے کونے کونے میں جایا کرتے تھے، اور جس زمانے میں آمد و رفت کے رسائل بھی نہیں تھے، آمد و رفت کے یہ سہولیات بھی نہیں تھیں، اور کس طرح یعنی میرے ماموں جو آج کل مدینہ منورہ والے ہوتے ہیں، اور ماشاءاللہ ان کے بیٹے کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ امام کعبہ ان کے شاگردوں میں ہیں ایک امام، تو وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہاں ایک جلسے میں آئے حافظ عبدالقادر روپڑی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے ٹائم لیا اپنی مسجد کا اور انہوں نے وقت دے دیا. ہم نے سوچا اتنا بڑا آدمی کہاں آ سکیں گے،
لیکن انہوں نے کہا اگر وقت ہوا تو میں فجر کا درس دینے کے لیے آ جاؤں گا. اور جب فجر کے وقت سے پہلے ہی وہ کسی کے ساتھ پہنچ گئے, پتہ سمجھا دیا تھا, دروازے پہ دستک ہوئی, میری والدہ کی اس پر شادی نہیں ہوئی تھی, وہ فرماتی ہیں کہ ہم نے دروازہ کھولنے سے پہلے پوچھا کون, اس وقت تہجد کے وقت کون آ گیا, انہوں نے کہا عبد القادر. تو فوراً جو ہے وہ ایک رونگٹے سے کھڑے ہو گئے, ایمان تازہ ہو گیا. کیا یعنی, تو حضرت حافظ صاحب کی کچھ بات فرمائیے, پھر ہم تفسیر قرآن آپ کے اس موضوع کے حوالے سے کچھ پوچھیں گے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد. سب سے پہلے میں حق ٹی وی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں بلا کر ایک اچھے پروگرام میں میرے وقت کو قیمتی بنا دیا ہے. حضرت حافظ صاحب رحمہ اللہ کی ذات کوئی تعارف کی محتاج نہیں. آپ نے ان کے متعلق سوال کیا ہے. اصل میں ان میں جو سب سے بڑی خوبی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ان کا کامل توکل تھا. سبحان اللہ. وہ بارہا مرتبہ یہ بات فرمایا کرتے تھے کہ میں جس میدان میں بھی چلا جاؤں, جس ذات کے لیے جاتا ہوں, مجھے اس ذات پہ یقین کامل ہے کہ وہ ذات مجھے کبھی ناکام نہیں لٹائے گی. واہ. تو آپ ان کی ساری زندگی دیکھ لیں, اللہ تعالی نے غیبی اسباب پیدا کیے اور حضرت حافظ عبد القادر رحمہ اللہ کو کبھی کسی میدان میں بھی خفت کا یا ناکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑا. سبحان اللہ. ومن يتوکل علی اللہ فهو حسبہ. تو اب اس سلسلہ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بھی سنا دیتا ہوں. جی ضرور. روپڑ شہر جو تھا اس کے قریب ہی یعنی 4 یا 5 کلو میل کے فاصلہ پر جی فتح پور کے نام سے 5 گاؤں تھے. جی. ملی جلی وہاں آبادی تھی. تو پانی وہاں کا کھاری تھا, نمکین پانی تھا. جی. تو مسلمان بھی تھے وہاں, کچھ سکھ حضرات بھی تھے. سکھوں نے ایک مسلمان کو کہا کہ آپ کے بھی بزرگ ہیں, ہمارے بھی بزرگ ہیں, کسی بزرگ کو لا کے یہاں دعا کراتے ہیں تاکہ میٹھا پانی نکل آئے. بالکل ٹھیک. تو چونکہ یہ جو 5 گاؤں جو فتح پور کے نام سے معروف تھے, ان کا جو نمبردار تھا وہ ایک مسلمان تھا. سبحان اللہ. چودھری نور احمد, جو ہجرت کے بعد ننکانہ کے ساتھ ہی ایک گاؤں ہے کوٹ سنت عام, وہاں وہ آباد ہیں. ٹھیک ہے. وہاں کے بھی نمبردار ہیں. 4 سال پہلے ان کا انتقال ہوا ہے ان بزرگوں کا. ان بزرگوں کے پاس آئے, ان کو یہ ساری بات کہی. وہ بزرگ کہنے لگے کہ آپ ایسے کریں, پہلے آپ اپنے بزرگوں کو بلائیں. تو سکھوں نے اپنے بزرگوں کو بلایا. انہوں نے وہاں وظیفہ وغیرہ کیا, جو بھی کرنا تھا, دعا کی, جیسے بھی ان کا ایک طریقہ تھا کیا. ایک انہوں نے نشان لگایا, وہاں انہوں نے کنواں کھودا. پانی جو تھا وہ پھر نمکین ہی نکلا. پھر سکھ اس کو کہنے لگے کہ اب آپ کی باری ہے. تو اب یہ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے, اگر پانی میٹھا نکل آئے تو مجھے پھر بتاؤ کہ آپ اسلام قبول کریں گے. واہ. سبحان اللہ. وہ سکھ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے, ایک ہماری شرط ہے کہ میٹھا پانی یعنی 15 ہاتھ پہ. 15 ہاتھ کا معنی یہ ہے 1.25 فٹ کا کہ 1.5 فٹ کا ایک ہاتھ ہوتا ہے. ویسے 20 فٹ سمجھے انداز. 20 یا 25 فٹ پہ پانی آنا چاہیے. ٹھیک ہے.
ویسے وہاں پانی 150 ہاتھ پر تھا، اتنا گہرا پانی. یعنی وہی بات کہ پانی جو ہے اللہ تعالیٰ اوپر لے کر آ رہا ہے. جی. تو وہ کہنے لگے کہ یہ 15 ہاتھ پہ پانی جو ہے، یعنی 20 یا 25 فٹ پہ پانی نکلنا چاہیے، اور پانی بھی میٹھا ہو. تو اگر نکل آئے تو ہم مسلمان ہو جائیں گے، اگر ایسے پانی نہ نکلا تو پھر آپ کو مسلمانوں کو اسلام چھوڑنا پڑے گا. یہ ہمارے نمبردار صاحب ذرا جو تھے نا، یہ جذباتی آدمی تھے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک ہے. جون یا جولائی کے ایام تھے، یہ نمبردار صاحب نے مجھے خود بتلایا. ابھی بھی جون ہے. جی. میں وہاں سے چلا، جب روپڑ شہر پہنچا نا تو میں نے دیکھا کہ جب اڈے کے قریب سے گزرا تو حافظ عبد القادر صاحب رحمہ اللہ جو تھے یہ بس پہ سوار ہو رہے تھے. میں نے ان کو دیکھ لیا، کہتے میں نے پیچھے سے کمر سے ہی ان کو پکڑ لیا، ملے، معاملہ ان کو بتلایا. تو حافظ صاحب کہنے لگے کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ حافظ عبداللہ محدث روپڑی رحمہ اللہ وہ مدرسہ میں تشریف رکھتے ہیں، ان کے پاس چلے جائیں. تو یہ نمبردار کی ذرا حافظ عبد القادر صاحب رحمہ اللہ سے بے تکلفی تھی. نمبردار صاحب کہنے لگے کہ نہیں، مجھے تو ان سے ڈر آتا ہے، وہ بزرگ ہیں، میں نے آپ کو ہی لے کے جانا ہے اور یہاں سے ہی لے کے جانا ہے. سبحان اگر آپ نہ گئے تو پھر ہمیں اسلام چھوڑنا پڑے گا. تو پورا حافظ صاحب چھوٹے حافظ صاحب کے لیے نکلا تھا. ہاں. سبحان اللہ. تو حافظ صاحب ان کے ساتھ چلے گئے. اعلان ہو گیا 5 دیہاتوں میں، سارے لوگ جمع، مسلمان بھی آ گئے، سکھ بھی آ گئے. حضرت حافظ صاحب نے دعا کی. وہ نمبردار صاحب بتلاتے ہیں کہ اتنی لمبی دعا کی، اب ہم خود کہتے تھے کہ دھوپ میں کھڑے ہیں، یہ بس ہی کر دیں. اللہ اکبر. اللہ. تو آخری الفاظ یہ تھے کہ یا اللہ اگر تو نے یہاں ہمیں 20 یا 25 فٹ تک پانی میٹھا نہ دیا تو اس علاقہ میں تیری توحید جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. اللہ. تو بہرحال یہ وہی الفاظ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان بدر میں بولے تھے. سبحان اللہ. تو حضرت حافظ صاحب نے نشان لگا دیا تو فرمایا بھی یہاں کھدائی کرو تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو میٹھا پانی دیں گے، اور کھدائی بھی آپ نے اتنی کرنی ہے. سبحان اللہ. 15 ہاتھ. کھدائی شروع ہو گئی. یہ نمبردار صاحب کہتے ہیں کہ جب ہم نے اتنی کھدائی کی پانی نکلا نیچے سے. کہتے ہیں کہ میری خوشی کی انتہا نہ رہی، میں نے خوشی کے مارے نا اوپر سے نیچے چھلانگ لگائی، گڑھے کے اندر، کنویں کے اندر. اچھا. چھلانگ لگا کے تھوڑا سا وہ مٹی اور ہٹائی تو پہلے ایک چشمہ تھا، 3 اور نکلا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو وہ پانی ہم نے چیک کیا، پانی میٹھا. تو پھر اس کی پویش کی گئی. کہتے ہیں کہ وہ جو میں نے مٹی ہٹائی تھی نا، مٹی ہٹائی تھی ہاتھ سے، وہاں سے لے کے اوپر تک پویش کی گئی. وہ 15 ہاتھ پوری ہوئی، نہ کوئی 1 انچ کم تھی نہ زیادہ تھی. سبحان اللہ. اس وقت 250 سکھ جو تھا موقع پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو. سبحان اللہ. یہ پہلے ناظرین کو بولا، آپ بھی سبحان اللہ. سبحان اللہ. ناظرین آپ بھی اس پہ سبحان اللہ کہیے. اللہ تعالیٰ کی تو کروڑوں رحمتیں ہوں حافظ عبد القادر روپڑی صاحب پر. اور یہ چشمدید یعنی گواہ سے روایت لی ہے، نمبردار سے پوچھا ہے. میں ان کا، وہ میرے تایا تھے حافظ صاحب کے، اور علمی طور پر آپ ان کے جانشین ہیں. تو حافظ صاحب یہاں جو قرآن کریم کہتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ، تو وہ جو حالت اضطراب اور حالت اضطرار ہے، جو بے چینی والی کیفیت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو غافل دل کی دعا اللہ نہیں سنتا. تو اب یہ دیکھیں کہ آج بھی وہ کنواں موجود ہے. واہ. آج سے میرا خیال ہے کہ 7-8 سال ہو گئے ہوں گے یا 9 سال ہو گئے ہوں گے. اب ہندوستان کی گورنمنٹ نے اس کنویں کے اندر وہ بڑی بڑی موٹریں فٹ کی ہیں، اللہ جس کو ٹرپین بولتے ہیں. سبحان اللہ. وہ فٹ کی ہیں. نہیں تو پہلے وہ کنویں اپنی اصلی حالت میں تھے.
تو اب بھی اس کنویں کے اندر وہ ٹرپین فٹ کی ہے، لیکن اس کنویں کو انہوں نے ختم نہیں کیا، کنواں ہے لیکن اس کے اندر ٹرپین لگائی ہے. اب ٹیوب ویل کے ذریعے، ٹرپین کے ذریعے وہ پورے علاقے کو سیراب کیا جا رہا ہے. 2 ٹرپینیں لگائی ہیں. بہت اور ابھی بھی جو ہماری اطلاعات ہیں، ابھی بھی اس کنویں کے اندر جو سلیٹ لگی ہوئی ہے وہ چودھری نور محمد کے نام کی لگی ہوئی ہے. سبحان اللہ، بہت خوب. یہ جو ننکانہ میں تھے، جی جو آپ نے بتایا جن کا، تو یہ اللہ کی لاج حاضرین میں سے کوئی وہاں جائے، آج بھی وہ دیکھ سکتا ہمارے ہے. بڑے صغیر کا زمزم والے وہ آج بھی دیکھ سکتا ہے. ہاں آج بھی صرف اسی کنویں کا پانی میٹھا ہے، دوسرا پانی کھاری ہے، نمکین پانی. سبحان اللہ. صاحب بہت ہی ایمان افروز آپ نے واقعہ سنایا. اور وہ جو علامہ اقبال کہتے ہیں، یقین مثل خلیل آتش نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی، سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی. تو آج قوم بے یقینی کا شکار ہے. ایک چھوٹا سا بات بول دوں جو ان سے متعلق ہے، جی اور یہ میرے ذہن میں نہیں تھا. جی ضرور. جب آج کا پروگرام میں کچھ اس کے سورہ ملک کے حوالے سے سورہ ملک کے حوالے سے نہیں، یہ جرمن گلائڈر کا میرے ذہن میں نہیں تھا. ٹھیک ہے. تو اچانک میں الماری میں دیکھ رہا تھا، یہ کاغذ میرے ہاتھ میں آ گیا. ٹھیک ہے. تو میں نے فوراً زوہیب بھائی کو فون کیا کہ اس کو بھی بتانا ہے. ڈائریکٹر صاحب کو. لیکن ابھی حضرت جو کہانی سنائے اس حوالے سے اس دن کا جو ڈان جو میں ساتھ لے کے آیا ہوں، جی جی اگر ذرا دکھا دے یار. جی جی یہ جو ڈان لے کے آیا ہوں، اس کا جو اوپر جو خبر ہے، ہیڈ لائن جو ہے، بگ فریش واٹر ہاں پڑھ کے سناؤ تو یار. ڈیٹیکٹڈ انڈر انٹارکٹک آئسی آئس، انٹارکٹک انٹارکٹک آئس. بگ فریش واٹر لیکس ڈیٹیکٹڈ انڈر، یعنی کہ واٹر کا لیک، اور وہ بھی فریش واٹر. سبحان اللہ. فریش واٹر میں نے فرسٹ کلاس پانی، تازہ پانی وہ ادھر میں ڈیٹیکٹ ہوا ہے. اور آج حضرت جو سنا رہے تھے تو وہ بھی پانی سے متعلق. سبحان اللہ. تو یہ بڑا بیوٹیفل. سبحان اللہ. ہم حافظ صاحب سے بات آگے بڑھائیں گے. حافظ صاحب، قرآن کریم فرقان حمید ہر ایک کے لیے ہدایت ہے، علماء کے لیے بھی ہے اور یہ عوام کے لیے بھی ہے جو مسلمان عوام ہیں. اور اسے تو قرآن نے خود کہا ہے ہدی للناس بھی ہے، یہ ہدی للمتقین بھی ہے اس درجے میں. تو یہ فرمائیے کہ قرآن کریم کی 20 تفاسیر علمی سطح پر موجود ہیں. تفسیر رازی کو آپ دیکھیے، تفسیر بیضاوی کو دیکھیے، تفسیر ابن کثیر کا اپنا ایک مقام ہے، تفسیر قرطبی، کشاف، یعنی بے شمار تفاسیر ہیں. تو آپ بھی ماشاءاللہ تفسیر آپ نے اردو میں بہت خوبصورت انداز اختیار کیا ہے، اور جو ہفتہ روزہ نکلتا ہے تنظیم، اس میں ہم آپ کے علمی جو نکات ہیں ان سے محظوظ ہوتے ہیں اور اس سے ہم سیکھتے ہیں. تو آپ یہ فرمائیے کہ اتنی تفاسیر خود بر صغیر میں تفاسیر موجود ہیں الحمدللہ، بڑے بڑے علماء نے لکھی. آپ نے تفسیر لکھنے کا یہ جو شعبہ ہے بہت ہی دقیق ہے اور بہت ہی صبر آزما بھی ہے، بہت اپنا من مارنا پڑتا ہے. اور آپ ایک طرف مناظروں کے اور تقاریر کے بھی ماشاءاللہ شاہ سوار ہیں. تو اس میں کس طرح توازن پیدا کر پاتے ہیں؟ 2 مختلف سوال ہیں اور ایک ساتھ ان کا آپ نے جواب دینا ہے. اصل میں یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ تفاسیر پہلے بہت زیادہ ہیں، لیکن اس کے متعلق آپ یہ ایک نقطہ یاد رکھیں، سمندر میں جب بھی غوطہ خور غوطہ لگاتا ہے کچھ نہ کچھ ضرور لے کر آتا ہے. سبحان اللہ. قرآن مجید ایک سمندر ہے. سبحان اللہ. بحر بے کراں. ہاں، تو اب جو بھی اس میں غوطہ زن ہوگا وہ اس میں بہت کھلی مجال ہے. سبحان اللہ. اور یہ ایسا سمندر ہے کہ ساری دنیا اس میں غوطہ زن ہو جائے تو یہ کم نہیں پڑتا، کم نہیں ہوگا، اور یہ سب کو سیراب کر رہا ہے. تو جہاں تک یہ تعلق ہے کہ میں نے پھر یہ کیوں ارادہ کیا، اس کی کچھ وجوہات تھیں. جو پہلی تفاسیر تھی نا، ہر تفسیر کا اپنا اپنا ایک مقام ہے، اپنا اپنا ایک انداز بھی ہے، اپنا اس میدان میں ان کا مقام بھی ہے. مثلا تفسیر کشاف لے لیں، قرطبی لے لیں، تفسیر رازی لے لیں،
اس میں علم کلام کو بھی وہ درمیان میں لاتے ہیں، فلسفہ کو بھی لاتے ہیں۔ ابن کثیر لے لیں، اگرچہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے تفسیر بالمعثور یعنی قرآن کی تفسیر حدیث رسول سے اور اقوال صحابہ سے کرنے کا عزم کیا ہے، اور اس کا وہ کافی حد تک اہتمام بھی کرتے ہیں۔ جی لیکن آپ جملہ تفاسیر کو دیکھ لیں، یا تو ان میں بہت زیادہ طوالت ہے، بہت زیادہ طوالت ہے، یہ بہت زیادہ اختصار ہے، یا بہت زیادہ اختصار ہے، تو پھر مشکل الفاظ کے معنی جو ہے وہ بھی ان میں نہیں ہے، حل لغات بہت کم ہے۔ ہاں نہ ہونے کے برابر ہے، ٹھیک، بہت کم نہیں، نہ ہونے کے برابر ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو میں نے جب یہ دیکھا کہ کوئی قاری جب کوئی ایک مسئلہ دیکھنا چاہتا ہے تو وہ کوئی ایک تفسیر لے لے، تو ایک تفسیر سے اس کا مسئلہ حل نہیں ہوتا جب تک وہ دوسری کتب ساتھ نہ دیکھے، وہ دوسری کتب کا محتاج تھا۔ ٹھیک ہے، تو میں نے پھر حل لغات جو تھا اس کا اہتمام کیا ہے۔ ماشاءاللہ، پہلے مشکل الفاظ کے معنی لکھ کر، اور اس کے بعد پھر با محاورہ ترجمہ دیا ہے، اس کے بعد اس پھر میں ابھی تک ترجمہ کس کا؟ آپ نے اپنا ہی ترجمہ آپ کر رہے ہیں؟ تقریباً ترجمہ وہ میرا ہے، ماشاءاللہ، تقریباً وہ میرا اپنا ہے۔ اس کے بعد پھر اس قرآن مجید کی آیت سے جو مسئلہ اخذ ہوتا ہے نا، اس کی میں نے وضاحت کی ہے، نہ تو زیادہ طوالت میں گیا ہوں، نہ ہی زیادہ اختصار ہے کہ قاری کو سمجھ نہ آئے، یعنی اس میں توازن قائم رکھا ہے، اور اس بات کو مد نظر رکھا ہے کہ اگر آپ کوئی مسئلہ آپ کو درپیش ہے، آپ یہ میری تفسیر جو توضیح الفرقان کے نام سے ہے اگر وہ دیکھیں گے، آپ کو انشاءاللہ دوسری کتاب دیکھنے کی ضرورت محسوس سبحان نہیں اللہ، ہوگی۔ بہت بڑی خدمت ہے حافظ صاحب۔ کتنا اس کا حصہ مکمل ہو چکا ہے؟ ماشاءاللہ، یہ سورۃ مائدہ تو چھپ چکی ہے، جی، تو یہ جو کتابی شکل میں بھی آ چکی ہے یہ ہاں مارکیٹ میں؟ سورۃ ماشاءاللہ، مائدہ کتابی شکل میں آ چکی ہے، بلکہ یہ ایم اے کے نصاب میں بھی انہوں نے شامل کر دی ہے، پنجاب یونیورسٹی والوں نے۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، یہ تو بہت خوبصورت بات ہے۔ تو اب سورۃ بقرہ جو ہے، چونکہ میں نے سورۃ مائدہ سے شروع کیا تھا، اس میں احکام زیادہ تھے، بالکل، علت و حرمت کے احکامات زیادہ تھے۔ تو اس لیے میں نے یہاں سے شروع کیا تھا۔ اب سورۃ بقرہ جو ہے وہ طباعت کے مراحل میں ہے، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، تو سورہ آل عمران جو ہے وہ بس تھوڑی سی رہ گئی ہے، تو انشاءاللہ یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ برکت کہ دے۔ دونوں آمین، اکٹھی آ جائیں۔ آمین، اللہ آپ تعالیٰ دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے اللہ عمر میں تعالیٰ برکت دے، آپ کے قلم میں، آپ کے علم میں اللہ تعالیٰ ہدایت، لوگوں کی جو آپ کوشش کر رہے ہیں اس کے جذبے کو اللہ تعالیٰ اور زیادہ شعلہ جوالہ بنائے۔ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے حافظ صاحب، لیکن دل چاہتا ہے کہ ہم- باقی رہ گیا آپ کا دوسرا سوال جی، کہ میرا سفر بہت زیادہ ہوتا ہے، تو پھر یہ کام میں کیسے کرتا ہوں؟ جی، یہ مجھے بھی علم نہیں کہ یہ کیسے ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، کرتا نہیں ہوتا ہے، واہ ہاں، واہ، کرتا نہیں ہوتا ہے، سبحان اللہ، ہوتا ہے۔ بہت خوبصورت۔ بالکل۔ یہ اللہ کی ذات جو ہے وہ مجھ سے کام نہیں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا، کیونکہ سبحان اللہ۔ میں سفر سے آتا ہوں، پھر مدرسہ کے اندر حدیث کا سبق بھی پڑھانا ہوتا ہے، سبق پڑھانے کے بعد پھر میں اس کو 2 یا 3 گھنٹے بڑی مشکل سے دے پاتا ہوں، اس کے بعد پھر سفر شروع ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ حقیقت ہے کہ مجھے بھی علم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام اسے کیسے لے لیا۔ سبحان اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ اللہ ہی کی مدد ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اللہ کی تعالیٰ اس میں خاص برکت مدد عطا ہے۔ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ جیسے بزرگوں کے وقت میں جو برکت دیتا ہے، اللہ وہ برکت ہمارے وقت میں بھی شامل فرما دے، تاکہ ہم بھی کسی درجے میں کچھ کرنے کے قابل ہو جائیں۔ ورنہ حال تو یہ ہے کہ احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا، محبت البتہ ہم آپ جیسے لوگوں سے ضرور کرتے ہیں، آپ کے نصیب میں خوش ہونا ہے، اور انشاءاللہ اور اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں بھی خوش رکھے اور اللہ تعالیٰ وہاں بھی
खुश रखे, अच्छे लोगों के साथ हमेशा मिल करे। हाफिज साहब, आखिरी एक हम सवाल करना चाहेंगे आपसे, वक्त हमारे पास महदूद है, कि मोहतरम इलियास सत्तार साहब जो ईसाइयत और कादियानियत के हवाले से इल्मी और तहकीकी काम करते रहे हैं और कर रहे हैं, इसको आपने किस हवाले से देखा है? और आपने इनके अरबी जो तर्जुमा था इनके एक मजमून का, मुक़द्दस बाइबल और कुरान शरीफ की पेशनगोई, उसका आपने तारुफ भी लिखा था अपने कलम मुबारक से, तो क्या आप इनके, और ये जो फ़लसफ़ा है इन्होंने जो RSTU का, कि फूल आप पेश करें और आप दूसरे को मिठाई खिलाएं गैर मुस्लिम भाइयों को, और सच्ची बात करें और फिर उनके हैं कि भाई सबका हमारा उनका आसमान एक ही है, तो हिदायत की किताब भी एक ही है, खालिक भी एक ही है, दुनिया भी एक ही, जन्नत भी एक ही होगी। इस पर थोड़ा तबसरा इख्तिसार के साथ। इनका जो विजन है ये बिल्कुल किताब और सुन्नत के मुताबिक है। सुभान अल्लाह। इसकी दलील वो जो वफद नजरान आया था, जी बिल्कुल, उसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहाँ ठहराया था? हालांकि वो ईसाई थे। बैतुल्लाह के बाद जो जमीन का सबसे बेहतरीन टुकड़ा था मस्जिद नबवी की सूरत में, आपने उनको वहां ठहराया था। सुभान अल्लाह। यानी उनको वहां ठहराना जो था, ये वो एहतराम और ऑनर था उनको। वो उनका एहतराम था। वो ऐसे था कि जैसे आपने उनको फूल पेश किए। वाह, सुभान ये अल्लाह। असल में हकीकत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फूल पेश करना था। सुभान अल्लाह। तो फिर वहां उनको इबादत की इजाजत देना, ये सारी चीजें जो थी, तो इसलिए इनका ये जो फलसफा है तो ये बहुत ही अच्छा है, किताब और सुन्नत के अहम मुताबिक है, और ये मुबारकबाद के मुस्तहक हैं कि इन्होंने ये बहुत अच्छी काविश की है। तो इंशाअल्लाह जब इंसान की नीयत नेक हो तो अल्लाह ताला खुद ब खुद कामयाबी के रास्ते खोलते हैं। तो इंशाअल्लाह ये फ़लसफ़ा जो है जिसको ये लेके उठे हैं, जिस पैगाम को, ये इंशाअल्लाह हर घर में पहुंचेगा। बहुत जल्दी इनको कामयाबी होगी, लेकिन है ये थोड़ा सा सब्र आज़मा। बिल्कुल सब्र आज़मा है, थोड़ा सा सब्र करेंगे तो इंशाअल्लाह सब्र और फिर इसका समर वो आपको जरूर मिलेगा। दावत के काम में सब्र बहुत हाँ। इंपॉर्टेंट चीज़ है। सब्र हो और फिर साथ में मोहब्बत भी हो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है मामला, लेकिन आप जैसे बुजुर्गों की दुआएं इंशाअल्लाह ताला शामिल होंगी। अच्छा, इनका जो मजमून है, क्या अहमदी कादियानी जवाब दे सकते हैं? वो हज़रत शेख हाफिज अब्दुल गफ्फार रोपड़ी साहब हफिज़हुल्लाह ने जामिया के जो चौक दालगरा पे जामिया अल हदीस है, और कितना अरसा हो गया इसको रोपड़ शहर में भी? ये 1914 से कैंब्रिज यूनिवर्सिटी माशाअल्लाह चल रहा है ये। तो उसमें मनाजरा क्लास में भी शामिल किया था। हाँ, अभी तक शामिल है माशाअल्लाह, अभी तक शामिल है माशाअल्लाह। तो और इसमें बाज़ नुकात ऐसे हैं कि वो नुकात हमें इस मजमून से ही मिले हैं। सुभान अल्लाह, इलियास साहब के मजमून हाँ, से। इलियास साहब के मजमून से। मसलन वो जो मिर्जा साहब ने कहा है कि हर नबी जो है वो उसकी उम्र 30 साल होती है, उसके बाद आने वाला जो है हाँ उसकी निसफ होगी। बहुत ये नुक्ता जो है इनके मजमून से हमें मिले। बहुत खूब, बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज अब्दुल वहाब रोपड़ी साहब, मुफस्सिर कुरान मनाज़िर इस्लाम, जनाब मोहतरम इलियास सत्तार साहब। कुरान का मौजू है और कुरान के हवाले से डायरेक्टर साहब के हुक्म पर हजरत मौलाना माहिरुल कादरी मरहूम की एक मायनाज नज़्म जो उन्होंने कुरान के हवाले से कही, और आज भी अगर हम देखें और थोड़े से इस्तिराब से, सोच से अपने गिरबान में झांकें तो हम समझेंगे कि वाकई शायद ये उन्होंने हमें ही सामने रखकर कही है। कुरान करीम का फरमान भी है सूरह फुरकान में कि रसूल क़यामत के दिन कहेंगे, इलाही यकीनन मेरी कौम ने इस कुरान को पसे पुश डाल दिया था। ये नज़म के अंदाज में पेश कर रहा हूं। ताकों में सजाया जाता हूं, आंखों से लगाया जाता हूं, ताकों में सजाया जाता हूं, आंखों से लगाया जाता हूं, तावीज़ बनाया जाता हूँ, धो धो के पिलाया जाता हूँ, जुज़दान हरीरो रेशम के और फूल सितारे चांदी के,
پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں، جس طرح طوطا مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، اس طرح پڑھایا جاتا ہوں، اس طرح سکھایا جاتا ہوں۔ جب قول قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں۔ قرآن فریاد کر رہا ہے، دل سور سے خالی رہتے ہیں، آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی نہیں، کہنے کو میں ایک ایک جلسے میں پڑھ کے سنایا جاتا ہوں۔ نیکی پہ بدی کا غلبہ ہے، نیکی پہ بدی کا غلبہ ہے، سچائی سے بڑھ کر دھوکا ہے، ایک بار ہنسایا جاتا ہوں، 100 بار رلایا جاتا ہوں۔ یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے، قانون پہ راضی غیروں کے، یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں، یوں بھی ستایا جاتا ہوں۔ اور فرمایا، کس بزم میں مجھ کو بار نہیں، کس محفل میں میری دھوم نہیں، پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں، مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں۔ قرآن کریم فرقان حمید کی یہ فریاد ہم نے سنی۔ مفسر قرآن حافظ عبدالوہاب روپڑی صاحب، مناظر اسلام محقق جناب الیاس ستار صاحب، آخر میں اس درخواست کے ساتھ کہ قرآن کریم سے تعلق کو جوڑیے، یہ وہ کتاب زندہ ہے جو مردوں کو زندگی دیتا ہے، جو سوئی ہوئی قوموں کو جگا دیتا ہے، اور جو قوموں کو قعر مذلت سے بام عروج پر پہنچا دیتا ہے۔ انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی، ہر گھر کا، ہر ملک کا، ہر قوم کا قرآن سے تعلق جڑ جائے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق قرآن کو لے کر اٹھیں اور ساری دنیا پر چھا جائیں۔ اپنے خادم محمد عامر عبداللہ محمدی کو بطور میزبان اجازت دیجیے۔ بیماروں کے لیے دعا کیجیے۔ ڈاکٹر ناظر حسین صاحب کی والدہ بہت علیل ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرمائے۔ یہ پروگرام کل بھی انشاءاللہ ریپیٹ ہوگا شام 4 بجے۔ دعاؤں کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے بدھ کے دن 10 بجے پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔